بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری دوسری کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں تدوین حدیث کا آغاز کیسے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں احادیث کس طرح سے عمل میں ہوتی تھیں اور کس طرح سے وہ آگے منتقل ہوتی تھیں، اور ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے بالخصوص کیا قربانیاں دیں اس کے لیے، کس طرح سے وہ آگے احادیث کو پہنچایا، تو اس پہ ہم لوگ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس کے بعد والے مراحل اور اکثر وہ مرحلوں کے بارے میں بات چیت کریں گے کہ جن کا میں اور آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یعنی کہ جو احادیث کی مشہور کتابیں ہیں وہاں تک بات کیسے پہنچی۔ تو ہماری گفتگو یہاں رکی تھی کہ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، جو کہ بہت مشہور اور معروف تابعین میں سے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تدوین حدیث کا آغاز اس معنی میں کیا کہ ایک دفتر میں پوری احادیث کو کمپائل کرنا شروع کر دیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دفتروں میں جو ہے احادیث کو لکھ دیا، یعنی کاپیوں میں لکھا احادیث کو، اور پھر عمر بن عبدالعزیز تک پہنچائیں، تو انہوں نے اپنے تمام جس جگہ پہ ان کی حکومت تھی وہاں پر ان دفاتر کو عام کر دیا کہ بھائی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو لکھ کے دیے ہیں بہت بڑے امام نے، اور اپنے مدینہ منورہ کے حضرات سے مشورہ کر کے پوچھ کے، تو اب ان کو بھی تم لوگ عمل میں لے آؤ، ان کو بھی عام کرو۔ تو باقاعدہ احادیث جو ہے وہ لکھی جانا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد یہ عمل جو ہے وہ تابعین میں اور دیگر نے بھی اس کو اپنایا، جیسے کہ امام شعبی ہیں، ہم نے ذکر ان کا کیا تھا پچھلی کلاس میں بھی، عامر بن شراحیل الشعبی، انہوں نے باقاعدہ طلاق کے موضوع پر احادیث کو جمع کیا۔ امام ابو العالیہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، انہوں نے نماز اور طلاق کے متعلق احادیث جمع کیا۔ پھر مختلف علاقوں میں مختلف تابعین نے احادیث جمع کرنا شروع کر دی۔ یہ تو مدینہ منورہ کے تھے امام ابن شہاب الزہری، امام شعبی جو ہیں وہ بصرہ کے تھے۔ اب ابن جریج ہیں، عبد الملک بن جریج، انہوں نے مکہ میں لکھنا شروع کر دی احادیث۔ سعید بن ابی عروبہ ہیں، انہوں نے بصرہ میں لکھی۔ محمد بن یسار ہیں، انہوں نے مدینہ میں لکھی۔ اس طرح سے دیگر تابعین نے بھی احادیث کو باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا، اور ایک لکھنے کا ایک جو ہے اہتمام ہونا شروع ہو گیا۔ اب کس انداز میں لکھا یہ ہم اس میں بات کریں گے کہ ٹاپکس کیا ہوا کرتے تھے ان کے، اور کس کس ٹائپ کی کتابیں جو لکھی گئیں۔ لیکن جو قدیم ترین تالیفات ہم تک پہنچی ہیں ان میں ایک ٹائپ ہے، اسے کہتے ہیں کتب الجوامع۔ جامع مطلب ہوتا ہے جامع مسجد، کہتے ہیں بڑی مسجد کو۔ جامع سے مراد ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر ٹاپک کی احادیث ہوتی ہیں، اس میں طلاق، زکوٰۃ، حج، طہارت، نماز، زہد، تقوی، ورع، اس طرح کی تمام موضوعات سے متعلقہ احادیث ہوتی ہیں۔ تو ان میں ایک بہت قدیم کتاب ہم تک پہنچی ہے امام معمر بن راشد رحمہ اللہ کی، جو آج چھپی ہوئی بھی ہے۔ ان کا انتقال ہوا ہے دیکھیں 153 ہجری میں، 153 ہجری میں ان کی کتاب تھی جامع، اس نام سے، جامع معمر بن راشد، اور جامع سفیان الثوری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر کتابیں عام ہونا شروع ہوئی الموطئات کے نام سے۔ موطئات آپ لوگ سب نے سنا ہوگا، موطأ امام مالک، اس کا انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ موطئات کا مطلب ہوتا ہے احادیث جو آسان کر دی گئی، موطأ آسان کر کے پیش کرنا، تو وہ ایک مرتب انداز میں احادیث کو ترتیب کر کے پیش کر رہے ہیں، گویا آپ کے لیے اس کتاب سے استفادہ کرنا آسان کر رہے ہیں۔ تو امام ابن ابی ذئب نے جو ہے موطأ لکھی، امام مالک نے موطأ لکھی، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو یقیناً آج چھپی ہوئی نہیں ہیں، ہم بہرحال نام لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو چھپی ہوئی ان کا ہی ذکر کریں۔ اسی طرح امام عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج، یعنی انہوں نے، جن کا بھی ذکر میں نے پہلے بھی کیا، 150 ہجری کو انتقال ہوا ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اور وہ تفسیر کا ایک حصہ آج کے زمانے میں چھپا ہوا بھی ہے، اور ابھی قریب میں ہی جو ہے وہ چھپا ہے تھوڑا سا ان کتاب کا ایک حصہ جو ہمیں مل سکا آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبداللہ مبارک المروزی رحمہ اللہ تھے، ان کی کتابیں تھیں۔ امام ابو یوسف القاضی، یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، 182 ہجری میں انتقال ہوا، ان کی کتاب تھی کتاب الآثار۔ تو مقصد میں بیان کرنے کا یہ ہے کہ مختلف کتابیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، جن میں سے میں نے ابھی آپ کے سامنے مختلف ٹاپکس کی کتابیں ذکر کری۔ چلیے ہم اس کو ایک خاص ترتیب سے لے کے چلتے ہیں کہ کن کن مختلف ٹاپکس پر اس زمانے کے علماء نے کتابیں لکھی۔ بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال جمع کر کے سنت کے عنوان سے، کہ السنہ، آپ نے شاید نام سنا ہو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ۔ اسی طرح ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب ہے السنہ۔
پھر امام ابو نصر المروزی ہیں، ان کی بھی کتاب اسی نام سے ہے السنہ۔ تو باقاعدہ صحابہ کرام اور تابعین کے کیا عقائد ہوتے تھے، بدعتیوں کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوتی تھی، اور سلف صالحین کا کیا عقیدہ ہے، تو بنیادی باتیں اس تعلق سے سند کے ساتھ، ہم حدیثوں کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ سند کے ساتھ لکھی ہوئی احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو اس ٹاپک پہ احادیث سوچیے ذرا جمع کرنا شروع کی گئیں۔ اسی طرح سے پھر بدعتیوں کے رد کے اوپر جو صحابہ کرام تابعین کے اقوال ملتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں تقدیر کے اوپر اعتراض کرنے والی بدعتیں ہیں، تشیع والی بدعت اور جہمیہ کے عقائد وغیرہ وغیرہ، یہ تھوڑے بہت عام ہونا شروع ہو گئے تھے تابعین تابعین کے زمانے میں، تو اس لیے انہوں نے اس سب پہ رد کرنے کے بارے میں جو صحابہ تابعین کے اقوال ملتے ہیں وہ جمع کیے۔ تو الرد علی الجہمیہ اس نام سے امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے، الرد علی بشر بن ریسی کے نام سے امام دارمی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہمیہ پہ رد کرتے ہوئے کتاب لکھ دی تھی خلق و افعال العباد۔ تو اس طرح کی باقاعدہ جو ہے وہ کتابیں لکھی گئیں۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو تھوڑا سا زمانہ آگے بڑھے گا تو باقاعدہ کتب المسانید سامنے آئے۔ مسانید سے مراد مسند مرفوع احادیث جو کہ سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہوں، انہیں ہم مسند حدیث جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو مسانید لکھی گئیں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اچھا، مسند کی ترتیب کیا ہے؟ اس میں مختلف ترتیبات ہیں، لیکن جو مشہور ہے ترتیب وہ کیا ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم مختصر اور جو بنیادی چیزیں ہیں وہی بیان کر رہے ہیں آپ کو۔ مشہور ترتیب مسند کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی صحابہ کرام کی احادیث سب ایک جگہ جمع کر دی جائیں، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو لکھیں گے مسند ابی ہریرہ، پھر اس امام کے پاس جتنی بھی حدیثیں ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، یہ دیکھیں بغیر کہ کون سی طہارت میں، کون سی صلاح میں، کون سی طلاق میں، نہیں، جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب کے سب انہوں نے مسند ابو ہریرہ کے عنوان کے تحت لے آئے۔ اس طرح کی جو کتابیں ہیں بہت مشہور، ان میں سے مسند ابی داؤد الطیالسی ہے، آپ سب نے اس کا نام سنا ہوگا اور چھپی ہوئی ہے، بہت ضخیم کتاب ہے۔ مسند امام احمد ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بھی آگے جا کے گفتگو کریں گے۔ مسند دارمی ہے، ٹھیک ہے۔ مسند ابی یعلا ہے، یہ بھی چھپی ہوئی بہت ضخیم کتاب ہے۔ تو بلکہ مسند ابو داؤد اتنی ضخیم نہیں ہے، بلکہ وہ 40 میں چھپی ہوئی ہے۔ مسند ابی یعلا جو ہے وہ بہت زیادہ ضخیم کتاب ہے۔ بہرحال اس طرح کی کتابیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئیں۔ دوسرے نمبر پہ کتب المصنفات۔ مصنفات سے مراد یہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ سمجھیں کہ عام تالیفات ہیں، مصنف نے یہ فرمایا ہم کہتے ہیں نا، نہیں، جب ہم حدیث کی کتابوں کی ٹرم کی بات کریں تو جو کتب المصنفات ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس میں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال بکثرت ذکر کیے گئے ہوں اور ان کے افعال پہ زیادہ تر فوکس کیا ہو کہ بھئی انہوں نے دین کو کیسے سمجھا، انہوں نے ان کے عمل کیا تھے۔ تو اس کی دو مشہور کتابیں ہیں، مصنف عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ کی، اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دونوں بہت ضخیم اور بڑی کتابیں ہیں، خاص کر مصنف ابن شیبہ جو ہے 30-35 جلدوں میں جو ہے اس کے بعض طبعات جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، اور مصنف عبد الرزاق جو ہے وہ بھی بہت ضخیم کتاب ہے اور ابھی قریب میں 12 جلدوں میں چھپی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال جو ہے بیان کرنا شروع کر دی، تو اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں۔ کچھ کتابیں لکھی گئیں اختلاف الحدیث کے نام سے، کہ اگر ایسی حدیث ہیں جن کے معنی میں کوئی اشکالات آ رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے، تو امام شافعی کی کتاب اختلاف الحدیث، اسی طرح امام ابن مدینی کی کتاب بھی اسی نام سے ہے۔ امام ابن قتیبہ نے لکھی تأویل مختلف الحدیث۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کس ٹائپس کی کتابیں لکھی جانا شروع ہوئیں۔ ہم تو عام طور پہ گفتگو کرتے ہیں فوراً کتب الستہ کے، جس پہ انشاءاللہ بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے ڈفرینٹ ٹائپس کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے علماء نے لکھی، اور اس طرح سے باقاعدہ احادیث کی ترتیب جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی۔ اگر ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو پھر ہم ان کتابوں کو بھی لے آئیں گے کہ باقاعدہ احادیث کے راویوں کے نام اور ان کی زندگی کے احوال پر مشتمل کتابیں لکھی گئیں، ان میں بھی احادیث ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے اگر تاریخ الکبیر، امام بخاری نے تمام حدیث کے راوی جو ان تک علم اور احوال پہنچے ان کو جمع کیا ہے، لیکن بے شمار مسند احادیث جو ہیں وہ سند کے ساتھ ذکر کری ہیں ان راویوں کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الجرح والتعدیل ہے امام ابن ابی حاتم الرازی کی، اس میں بھی بے شمار احادیث ملیں گی۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الکامل، اس میں وہ ضعیف راویوں کو ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی احادیث بھی لے کر آئے ہیں اپنی سند کے ساتھ۔ تو اس طرح کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ سند کے ساتھ احادیث پائی گئیں۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی کتب تھیں جو اس زمانے میں لکھی گئی۔ آئیے کچھ خاص کتب جو اس زمانے میں لکھی گئیں ان کے بارے میں واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ ذکر کیا کہ کتب المسانید جو تھیں، مسانید مسند ان حدیث کو کہتے ہیں جو مرفوع ہوں، سند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔
ان میں ترتیبات مختلف ہوتی ہیں. بعض جو ہے وہ صحابہ کرام کے ناموں سے ترتیب دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر حمزہ ہے شروع میں تو ابی بن کعب کو شروع میں لے کر آئیں گے, انس بن مالک کو شروع میں لے کر آئیں گے. اس طرح سے الف با تا اس ترتیب پہ چلیں گے. بعض جو ہے وہ قبائل پر ترتیب دے لیتے ہیں. بعض جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ چیز فالو کری کہ صحابہ کرام جو عشرہ و بشرہ ہیں ان سے شروع کیا جائے, پھر پہلے مسند ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس طرح سے وہ صحابہ کی افضلیت دیکھتے گئے. پھر اہل بدر آئیں گے, پھر جو ہے وہ اہل بیت رضوان آئیں گے. تو یہ مختلف طریقے تھے علماء کے, لیکن ان سب کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک صحابی کی احادیث ایک جگہ جمع کر دی جائیں. اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مجھے اور آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز سے متعلق احادیث تلاش کرنی ہو تو آپ سوچئے کہ مسند سے ان کا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تو ایک جگہ موجود ہیں, لیکن وہ 1000 حدیثیں ہیں اگر, تو ان سب میں نماز کی کہیں شروع میں آ گئی, کہیں بیچ میں آ گئی, کہیں آخر میں آ گئی. خاص ترتیب انہوں نے فالو نہیں کری. تو ان کتب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک صحابی کی روایتیں, اگر مثال آپ سے کوئی کہے کہ بھئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مجھے روایت چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں مثال کے طور پہ, تو وہ پھر آپ اگر مسند عائشہ تلاش کر لیں گے پوری کی پوری تو آپ کو مل جائے گی. لیکن بہرحال اس طرح سے احادیث تک پہنچنا پھر بھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اسی لیے اس کتاب کو اگر ہم بات کریں مسند احمد, تو یہ سب سے مشہور ترین کتب میں سے ہے, اور جو مسند کتابیں ہیں اور سب سے بڑی اور سب سے ضخیم کتاب ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بعض علماء نے ترتیب بھی کی ہے. چلیں تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کے جو مؤلف ہیں وہ امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ, جن کا انتقال ہوا تھا 241 ہجری کو. 241 ہجری کو بہت ہی معروف اور بہت ہی جلیل القدر ائمہ کرام میں سے ہیں. اور ان کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ 7 لاکھ احادیث میں سے جمع کری ہے. یعنی 7 لاکھ احادیث تقریباً میرے یاد تھیں, اور یعنی 7.5 لاکھ احادیث مجھے یاد تھیں, ان میں سے میں نے یہ احادیث جمع کری ہیں. کتنی ہیں یہ آگے آئے گی بات اس پہ. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اتنی ضخیم تعداد میں احادیث آتی ہیں. چلیں یہ بھی ایک فائدے کی بات میں آپ کو چلتے تھے بتا دوں. کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ فلاں امام کو 1 لاکھ حدیثیں آتی ہیں, 2 لاکھ حدیثیں آتی ہیں, تو ہم بولتے ہیں بھئی کہاں ہیں 2 لاکھ حدیثیں. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ ایک حدیث کی اگر 10-12 سندیں ہیں, چین آف نریشنز ہیں, تو وہ سب کو الگ الگ حدیث کاؤنٹ کرتے تھے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک بندہ بتائے کہ جی پڑوسی والی بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر چھت پہ سوراخ ہو گیا, مثال کے طور پہ آپ کو ایک بندے نے بتائی بات, پھر آپ کو آپ کے آس پاس 20 لوگ یہ خبر دے دینا اگر ایک ہی بات کی, تو گویا آپ نے 20 روایتیں جو ہیں وہ سن لی اس تعلق سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے جب ان تک مختلف سندوں سے پہنچ رہی ہے تو وہ ہر سند کو الگ الگ حدیث کاؤنٹ کرتے تھے. اس اعتبار سے کبھی کبھی ہمیں جو یہ تعداد ملتی ہے نا کہ اتنی حدیثیں آتی, 3 لاکھ حدیثیں آتی, تو وہ ایک ایک چین آف نریشن کو الگ الگ سمجھتے تھے, اس لیے یہ تعداد اکثر بڑی ہوئی ملتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. اچھا, اب یہ مسند احمد کے اندر جیسے میں بتایا آپ کو کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت اہتمام سے اس کو جمع کیا, اور اپنی زندگی کے آخری سالوں تک جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرتے رہے اور کچھ نکالتے رہے جو ان کے اجتہاد تھا اس کے حساب سے. اس کی احادیث کی تعداد کتنی ہے, علماء نے لکھا کہ 40,000 حدیثیں ہیں اس کے اندر, اور بعض نے لکھا 30,000 حدیثیں ہیں. بہرحال آج کا جو پرنٹڈ ورژن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر تقریباً 27,650 حدیثیں ملے گی تقریباً, یا اگر آپ ایگزیکٹ رقم چاہ رہے ہیں تو 27,647 اتنی احادیث اس کے پرنٹڈ ورژن کے اندر موجود ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہم تک کتاب پہنچی ہے اس کی سب سے بہترین نمبرنگ وہ یہی ہے. پہلے والے علماء جو ہیں انہوں نے 40,000 یا 30,000 وہ ایک اندازہ بتایا تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ امام احمد بالکل گنتی کر کے 30,000 تک 30,000 تک پہنچ گئے تھے یا 40,000 تک پہنچ گئے تھے. ایک اندازہ ہوتا ہے. جیسے آپ کی اگر مثال کے طور پہ گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو آپ سے پوچھا ہے کتنے مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ کیا بتاتے ہیں؟ آپ بولتے ہیں کہ 90 یا 100 کے قریب آئے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ 85 ہوں, ہو سکتا ہے وہ 95 ہوں, لیکن آپ بولتے ہیں 90 یا 100 کے قریب مہمان آئے ہوئے. اس طرح کا جو ہے وہ ایک طرح کا ان کا اندازہ تھا. اچھا, اب ایک سوال ہے کہ کتنے صحابہ کرام کی احادیث ذکر کری. یعنی ایک ہے ابو ہریرہ, انس بن مالک, اس طرح سے کتنے صحابہ کرام کی احادیث جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کری. تو علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 700 مرد صحابہ کرام اور تقریباً 100 کے قریب خواتین صحابیات. تو تقریباً 800 صحابہ صحابیات کی احادیث
اس کتاب میں جمع ہیں۔ بہرحال امام البانی رحمہ اللہ جو کہ ہمارے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے، ان کا بھی اس کتاب سے بہت تعلق رہا ہے، انہوں نے اس پہ مختلف کام کیے ہیں، تو ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 900 کے قریب صحابہ کرام کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ 904 ان کی تحقیق کے مطابق صحابہ کرام کی احادیث اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اس کتاب کی اور بھی بہت تفصیلات ہیں۔ علماء نے اس کتاب کو آسان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ترتیب مشکل ہے، میں نے کہا نا کہ اگر آپ کو نماز کی حدیث چاہیے تو آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اگر آپ کو زکوٰۃ کی حدیث چاہیے تو آپ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا لکھنے والے کا، تو اس لیے کچھ علماء نے اس کو بھی فقہی ترتیب پر مرتب کیا، یعنی کہ اس کی تمام احادیث کو ایک الگ طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی کہ طہارت کی ایک جگہ ہو جائیں، زکوٰۃ کی ایک جگہ ہو جائیں، تو ان میں سے ایک عالم گزرے ہیں، قریب ان کا انتقال ہوا ہے، احمد بن عبد الرحمن الساعتی، یعنی 50-60 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، احمد بن عبد الرحمن الساعتی۔ ان کی کتاب ہے الفتح الربانی بترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی، تو انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کی ترتیب کری تاکہ طالب علم کے لیے اس سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ اور بہرحال مختلف کتابیں ہیں، امام البانی کا میں نے ذکر کیا تھا، تو انہوں نے امام احمد بن حنبل نے جو کچھ ضعیف احادیث ذکر کری ہیں اپنی کتاب میں، ان کا دفاع کرتے ہوئے، اور کیا اس میں کچھ موضوع من گھڑ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں، کچھ نکاح ہیں، تو ان کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کتاب لکھی ہے الذب الاحمد عن مسند الامام احمد۔ تو چلیے یہ تو ہو گئی مشہور کتاب مسند احمد۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور کتاب جو تھی جس کا ہم نے ذکر تو کیا تھا لیکن اس کے بارے میں ہم نے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کری، تو اس کے بھی بارے میں تھوڑی سی آگاہی دے دیتے ہیں آپ کو، کیونکہ وہ اس سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور مشہور کتب حدیث میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب وہی ہے۔ نوٹ کیجیے میری بات کو، مشہور کتب حدیث جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں ان میں سب سے پہلی کتاب اسے ہم قرار دے سکتے ہیں۔ یقیناً میں نے ذکر کیا آپ کو کہ تفسیر ابن جریج جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ ان سے پہلے کی، لیکن مشہور اتنی نہیں ہے، چونکہ مشہور کتابوں میں سے کون سی ہے، وہ ہے موطا امام مالک، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ لکھی، اور امام مالک رحمہ اللہ امام الدار الہجرہ ہیں، مدینہ کے بہت بڑے امام تھے، اور انہیں فقیہ اور بہت بڑے بڑے القابات سے علماء نے جو ہے وہ یاد کیا۔ موطا کا جیسے میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے موطا اس لیے رکھا اس کا نام کیونکہ انہوں نے اس کو آسان کر دیا، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں کیونکہ مواطا کا مطلب ہوتا ہے سب کا اتفاق ہو جانا، تو مدینہ کے علماء نے اس کتاب سے اتفاق کیا، اس کے مضمون سے اتفاق کیا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب کو تقریباً 70 کے قریب علماء کے پاس پیش کیا، سب نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی زبردست کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، آپ نے بہترین کام کیا ہے، تو جب ان سب کا اتفاق ہو گیا تو میں نے پھر اس کو موطا اس کا نام رکھا، کہ موطا یعنی کہ من المواطا، یعنی کہ موافقت، تمام علماء کی موافقت۔ اب اس میں احادیث کس طرح ہیں، یہ مختلف ہے مسند احمد سے۔ اس میں احادیث لے کر آئے امام مالک رحمہ اللہ، صحابہ کرام کے اقوال بھی اور مرفوع احادیث بھی فقہی ترتیب پر۔ تو آغاز کیا ہے انہوں نے نماز کے اوقات کے مسائل، پھر آگے گئے کہ نماز کے مسائل، پھر طہارت، اس طرح سے لے کے چلے، اور وہ فقہی ترتیب کو امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ کتنی احادیث ہیں اس کے اندر؟ اس کے اندر تقریباً 3000 کے قریب حدیث ہیں۔ اگر آپ فکس تعداد چاہتے ہیں تو 2861 یہ احادیث کی تعداد ہے موطا امام مالک میں، اور اس کی یاد رکھیے مختلف روایتیں، روایتوں سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھ لی، احادیث جمع کر لی اپنے اساتذہ سے سن کر، اب وہ اس کو ہر سال یا ہر کچھ مہینوں بعد پڑھایا بھی کرتے، احادیث پڑھتے اور لوگ ان سے سنتے، اور وہ لوگ پھر آگے چلے جاتے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، پھر وہ وہاں جا کر کہتے کہ ہمیں ہمارے استاد جی نے ایسے بتایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ چونکہ مدینہ میں تھے تو لوگ ان سے سیکھنے آتے رہتے، اور پھر آگے جا کے ان سے احادیث کو بیان کرتے بھی رہتے، تو کبھی کبھار کچھ حدیثیں وہ بیان کرتے تو ایڈ کر دیتے، کبھی کچھ حدیثیں کم کر دیتے، تو اس سے کہتے ہیں مختلف راویوں نے امام مالک رحمہ اللہ سے اس کتاب کو سنا اور اس کتاب کو اخذ کیا، پھر کبھی کچھ ایڈ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ کم ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس کتاب کی مختلف روایتیں ہیں، 8-10 روایتیں تو باقاعدہ چھپی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ تو میں سے مشہور ترین جو روایت ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ کی ہے، یہ ان کے خاص شاگرد بھی تھے، اور ان کی روایت کو خاص اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے۔ تو اس کے اندر 2861 یہ احادیث کی تعداد ہے، 2861۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ احادیث صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، امام مالک رحمہ اللہ کے اپنے اقوال، کیونکہ امام مالک کی کتاب جو ہے یہ فقہ بھی ہے اور حدیث بھی ہے، امام مالک کے اس میں بے شمار اقوال موجود ہیں جو ان کی فقاہت اور ان کی علم کی گہرائی پہ دلالت کرتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر وہ اقوال بھی آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم صرف
مرفوع اور موقوف روایتوں کو لے لیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کا فرامین، تو تقریباً یہ 2000 کے قریب حدیثیں بن جائیں گی۔ 1000 کے قریب امام مالک رحمہ اللہ کی اپنے فرامین بھی ہیں۔ ایک اور روایت جو ہے موطا کی، وہ ہے مشہور ابو مصعب الزہری کی، اس میں انہوں نے تقریباً 3070 کے قریب تعداد ذکر کی ہے، تمام کو شامل کرتے ہوئے، مرفوع حدیثیں، موقوف حدیثیں، امام مالک کے اپنے اقوال، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 3000 کے قریب علماء نے ذکر کیا کہ اس میں احادیث اور روایتیں صحابہ تابعین سب کی ملا کے جو ہے وہ موجود ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کتاب کو 40 سال تک تہذیب و ترتیب لگا دی ہے، سوچئے، یعنی امام مالک کا 179 ہجری کو انتقال ہوا، انہوں نے تقریباً 40 سال اس کتاب کی تہذیب و ترتیب میں لگائے، یعنی پڑھاتے بھی گئے، درست بھی کرتے گئے، مزید کچھ چیزیں ایڈ بھی کرتے گئے، اگر کوئی خطا لگی تو اس کو نکالتے بھی گئے، اس طرح سے انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اس کو لکھا، یہاں تک کہ امام شافعی نے کہہ دیا کہ سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد وہ موطا مالک ہے۔ اب آپ شاید پریشان ہوں، کچھ طلبہ ساتھی وہ کہیں گے بھائی ہم تو سنتے آئے ہیں کہ سب سے صحیح ترین کتاب کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری ہے، تو یہ کیا بات ہو گئی کہ امام شافعی نے کہہ دیا کہ بھائی صحیح ترین کتاب کتاب اللہ کے بعد موطا مالک ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے، مجھے امید ہے آپ خود پہنچ گئے ہوں گے، بہت سے حضرات غور کرنے کی وجہ سے، اور جناب جواب اس کا یہ ہے کہ امام شافعی نے صحیح بخاری دیکھی ہی نہیں۔ امام شافعی کا انتقال ہو گیا تھا 204 ہجری میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس وقت غالباً 10 سال کے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی ملاقات بھی نہیں ہے ان سے، تو وہ تو چھوٹے سے تھے، بخاری بعد میں لکھی گئی، امام شافعی اگر بخاری کو دیکھتے تو یقیناً ان کی رائے بدل بھی جاتی۔ بہرحال اس کتاب کے بارے میں یاد رکھیے کہ بہت سے علماء کی نظر میں یہ پہلے کتب ستہ جب کہتے تھے تو یہ موطا امام مالک جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی تھی کتب ستہ کے ورڈ میں، پھر بعد کے علماء نے جو ہے سمجھا کہ اس کی بہت سی وہ احادیث جو موطا امام مالک میں ہیں وہ بخاری اور مسلم میں چونکہ موجود ہیں، تو کچھ نئی منفرد احادیث جو ہے وہ زیادہ نہیں ہیں جتنی سنن ابن ماجہ میں ہے، پھر وہ اس کو کتب ستہ کے مفہوم میں داخل کر دیا گیا۔ اچھا، موطا امام مالک کے مختلف شروحات بھی ہیں، علماء نے شرح بھی کیا ہے اس کو، آپ کے علم میں ہوگی شاید کوئی کتاب التمہید ہے امام ابن عبد البر کی، اور الاستذکار ہے امام ابن عبد البر کی کتاب ہے، بہت ہی دونوں مفصل شروحات ہیں اس عظیم کتاب کی۔ تمہید میں زیادہ تر حدیثی اعتبار سے شرح ہے، استذکار میں فقہی مسائل اور فقہی اقوال، فقہا کی آراء، اس پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا، اس لیے تھوڑا سا یہ فرق بھی ہے ان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو الولید الباجی کی کتاب ہے المنتقی، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے۔ اب چلیے جناب جلدی سے چلتے ہیں اس طرف جو کہ بہت اہم ہمارا موضوع کا حصہ ہے آج کا، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو کوشش کر کے 15-20 منٹ میں ہی ختم کرنا ہے تاکہ ہماری کلاس کے ٹائم کے اندر ہی ہم اس کو پورا کر لیں، اور وہ کہ کتب ستہ کیسے لکھی گئی اور ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہم حاصل کریں گے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ احادیث کی تدوین کی بہت بڑی مثال ہے۔ جیسے ہم تسلسل سے چل رہے ہیں تو آج کے زمانے میں جو ایک رتبہ اور مقام، آپ کوئی بھی پوچھے، کسی سے پوچھے بھائی حدیث کی سب سے معتبر کتابیں کون سی ہیں، تو لوگ فوراً سے کہتے ہیں جی صحائح ستہ۔ ہم یہ بات کہیں گے طلبہ ساتھیوں کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا نام کتب ستہ استعمال کریں۔ آپ بولیں گے جناب لوگ تو کہتے ہیں صحائح ستہ، تو لوگوں کو کہنے دیجیے، آپ طالب علم ہیں، آپ کو دقیق ہونا چاہیے، آپ کو باریک ہونا چاہیے اپنی باتوں میں۔ تو کتب ستہ اور صحائح ستہ میں کیا فرق ہے جناب؟ فرق یہ ہے کہ صحاح یہ ایک ٹرم ہے، صحاح ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کی 5 شرائط جو ہیں وہ حدیث صحیح کی جو ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری موجود ہیں، جس کے اندر آتا ہے کہ وہ راوی جو ہے عدل ہو، دیانتدار ہو، ضابط ہو، اس کا حافظہ مضبوط ہو، بالکل کچا پکا نہ ہو بلکہ پکا ہو، اس کے بعد وہ سند متصل ہو، اس میں شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، یہ 5 شرائط جو ہیں وہ ہونی چاہیے، تو یہ ہوتی ہے حدیث صحیح۔ تو ان پکی شرائط کی پابندی اور اپنے اوپر لازم جو کیا ہے وہ صرف امام بخاری اور امام مسلم نے کیا ہے، اس لیے ان کی کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست ہے۔ لیکن جو باقی 4 ہمارے ائمہ کرام ہیں، امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، انہوں نے اپنے اوپر یہ پابند کیا ہی نہیں اپنے آپ کو کہ ہم اپنی کتاب میں صرف اور صرف صحیح احادیث لے کر آئیں گے۔ یقیناً اکثر احادیثیں ان سب کتابوں میں صحیح ہیں یقیناً، لیکن انہوں نے تو اپنے کو پابند نہیں کیا، اس لیے بہت ساری احادیث ضعیف بھی ہیں اس کے اندر، اور حسن درجے کی احادیث بھی بہت ساری ہیں۔
تو کیسے ہم ان سب کو بالصحاح کہہ لیں؟ تو دقت کا اور باریکی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو کتب ستہ کہیں، نہ کہ صحاح ستہ، کیونکہ ان میں ہر طرح کی احادیث موجود ہیں، البتہ اکثر احادیث صحیح ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک تنبیہ تھی تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کا اچھی طرح آغاز ہو جائے۔ سب سے پہلی کتاب اور سب سے مشہور کتاب، اور یہ تصنیف کا ایک اور طریقہ تھا، وہ یہ کہ ایسی احادیث جمع کرو جو صرف صحیح احادیث ہوں۔ جیسے ہم نے پڑھا نا پہلے کہ مسند طریقہ تھا، کتب مسانید، کتب الجوامع، کتب التراجم، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتب الصحاح، صرف صحیح احادیث کو جمع کرنا۔ اور اس میں سب سے پہلا کام جو کیا وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا، جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ان کا نام ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف امام ہیں۔ 256 ہجری کو یہ انتقال کر گئے۔ ان کتاب کا نام صحیح بخاری ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر، یہ اس کتاب کا مشہور نام ہے، اور بھی لمبے لمبے اس کے تفصیلی نام ہیں، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے۔ امام بخاری نے کتاب کیوں لکھی، آپ سب کے علم میں ہوگی شاید یہ بات، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد تھے اسحاق بن راہوئی یا اسحاق بن راہویا۔ انہوں نے ایک دن طلبہ سے کہا کہ شاید کاش تم میں سے کوئی ایک ساتھی یا ایک طالب علم ایسی کتاب لکھتا کہ جس میں صرف اور صرف صحیح احادیث جو ہیں وہ لکھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ساری صحیح جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں اس کے اندر خالی۔ امام بخاری کہتے ہیں تو میرے دل میں یہ بات لگی اور میں نے پھر جامع صحیح لکھنا شروع کر دی۔ بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے کچھ خواب دیکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھی جو ہے وہ اڑا رہے ہیں، تو بعض نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غلط باتیں منسوب ہو گئی ہیں ان کو الگ کرو گے، تو اس طرح سے میں نے صحیح بخاری لکھنا شروع کر دی۔ بہرحال صحیح بخاری کی بہت بڑی خصوصیت آپ نے شاید سنی ہوگی، فقہ البخاری فی تراجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو 6 8 بار ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن ہر بار اس سے ایک الگ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اس پہ جو ٹاپک قائم کرتے ہیں حدیث کا، وہ ان کی حدیث کی فہم اور حدیث کی گہرائی کتنی سمجھ رکھتے تھے وہ احادیث کی، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ تو بہت ہی گہری اور باریک طریقے سے انہوں نے صحیح بخاری کے ابواب کو ذکر کیا۔ یاد رکھیے گا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں مرفوع احادیث، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو باتیں پہنچ رہی ہیں وہی اصل ہیں، اور انہوں نے اس کے اندر معلق احادیث بھی بکثرت ذکر کر دی۔ معلق کیا ہوتا ہے؟ معلق طالب علم زیادہ جانتے ہیں جنہوں نے مستند حدیث پڑھا ہوا ہے آپ میں سے، کہ وہ حدیث جس کی سند کے آغاز میں سے کوئی نہ کوئی ایک راوی موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے والد محترم ایک بات بتائیں آپ کے دادا کے تعلق سے، کہ آپ کے دادا نے ایسے ایسے کہا، آپ آ کے لوگوں سے کہیں میرے دادا نے ایسے کہا، آپ اپنے والد کو ذکر نہ کریں جنہوں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی، ڈائریکٹ اپنے دادا کی بات کہہ دیں، تو اسے علماء کہتے ہیں حدیث کے کہ یہ معلق ہو گئی، گویا لٹکی ہوئی روایت ہے، اس کی سند متصل نہیں ہو رہی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر تقریباً 1340 کے قریب معلق روایات ذکر کر دی، یعنی کہ صحابہ کرام و تابعین کے وہ اقوال جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ انہیں کون سے استاد نے بتائے، انہوں نے کہہ دیا مثال کے طور پہ اپنے استاد کا نام لیے بغیر ان کے استاد کا نام لے لیا کہ انہوں نے ایسے ایسے کہا، یا کبھی کبھی ڈائریکٹ صحابی کا قول بیان کر دیتے ہیں، وقال ابو ہریرہ وقالت عائشہ، سند ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے بھائی یہ تو حدیثیں کمزور ہو جائیں گی، اس طرح بغیر سند کے حدیثیں موجود ہیں۔ تو یاد رکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ معلقات فائدے کے طور پہ، مسئلے کو سمجھانے کے طور پہ، اور ایک جو جس مقصد کے لیے وہ احادیث لے کر آئے ہیں اسی کی تائید کے طور پہ انہوں نے یہ اقوال ذکر کیے، نہ کہ یہ کہ یہی ان کا ذکر کرنا مقصد تھا، کیونکہ اصل کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند، تو جو مسند مرفوع احادیث ہیں وہ ان کا جمع کرنا ان پہ لازم تھا۔ یہ تو انہوں نے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں کے بونس جو ہے وہ دے دیا کہ بھائی اس بارے میں یہ بھی صحابی قول مل جائے گا، تابعی قول مل جائے گا، تاکہ تم مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ بہرحال معلقات بخاری کی تب بھی بحث ہے، الحمدللہ یہ بے سند باتیں نہیں ہیں، ان کی سندیں دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہیں جو کہ علماء نے باقاعدہ لکھ بھی دی، جمع بھی کر دی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ علماء نے اس کتاب کا خوب اہتمام کیا، کچھ کہتے ہیں اس میں 7000 حدیثیں، کچھ کہتے ہیں 4000 حدیثیں، بہرحال اگر آپ کو ریپیٹ کر لیں گے تو 7000 بن جائیں گی، اگر وداؤٹ ریپیٹیشن آپ دیکھیں گے تو تقریباً 4000 کے قریب حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کی مشہور جو شروحات ہیں، تاکہ آپ کو حدیث صحیح سے سمجھ میں آ جائے تو میں آپ کے سامنے خالی 3 شروحات کا نام لے لیتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس استطاعت ہے، اس کو موقع ہے تو وہ ان شروحات کو اگر لے لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اس کے لیے کافی ہوں گی، اور ان میں سے 2 بھی کافی ہو سکتی ہیں۔ ایک شرح ہے، اس کا نام ہے ارشاد الساری، امام القسطلانی کی، یہ سب سے اس کی آسان مختصر شرح ہے اور
طلباء کے لیے بہت مفید ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، امام قسطلانی نے فتح الباری اور دیگر جو کچھ شروحات تھی ان سے خلاصہ نچوڑ کر کے آپ کو دے دیا ہے، حدیث کے مطلب کی وضاحت کر دی ہے، راویوں کی وضاحت کر دی ہے، اور حدیث سے جو اخذ والے بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کو پیش کر دیے۔ تو یہ بڑی اس کی مختصر اور مرتب اور خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی شرح ہے۔ تفصیلی شرح اس کی آپ سب کے علم میں ہے، فتح الباری ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی۔ امام شوکانی نے اس کے بارے میں کہا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں، یہ اس سے مراد تھا، اور انہوں نے ایک حدیث کا جملہ جو ہے وہ یہاں پر کوٹ کیا سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح امام عینی رحمہ اللہ کی شرح ہے عمدۃ القاری، یہ تقریباً فتح الباری سے ماخوذ ہے، لیکن اس میں لغت کے حوالے سے اچھے فوائد موجود ہیں، اور یہ بڑی مرتب شرح ہے، یعنی کہ اگر آپ سے کھولیں گے عمدۃ القاری کو تو آپ کو سمجھنا بڑا آسان رہے گا۔ پہلے وہ حدیث کے راویوں میں بحث کرتے ہیں، پھر وہ حدیث کے جو باب ہے چیپٹر ہے اسے بحث کرتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں حدیث پہلے کس کس جگہ گزر چکی ہے، پھر وہ حدیث کے مسائل پر 1 2 3 4 5 اس طرح مرتب انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ایک اور بہت زبردست شرح اس کی اور بہت نفیس شرح امام ابن حجر کے استاد ابن ملقن رحمہ اللہ کی ہے، اس کا نام ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح، وہ بھی بہت ہی مرتب انداز میں اور خوبصورت شرح ہے۔ بہرحال صحیح بخاری پر تو جتنی تفصیلی گفتگو کر لیں وہ کم ہے، یہ مختصر طور پہ آپ کے سامنے اس کا تعارف دینا مقصود تھا۔ دوسرے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ، ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری النیسابوری، ان کا 261 ہجری کو انتقال ہوا، ان کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری لکھنے کے دوران ہی تقریباً لکھی گئی ہے، تقریباً دونوں کا ایک قریب ٹائم ہے، اور امام مسلم کے استاد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، لیکن پھر بھی اپنی پوری کتاب میں انہوں نے امام بخاری سے کوئی بھی روایت ذکر نہیں کری۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے بھائی کہ میری انفرادی حیثیت قائم رہے۔ امام بخاری کا تو بہت اونچا مقام مرتبہ ہے، اب میں اگر وہی احادیث جو وہ بیان کر رہے ہیں انہی کی احادیث پھر میں اپنے پاس لکھ دوں تو میری انفرادی حیثیت کیا رہی اس کتاب کی۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو ان کے دیگر اساتذہ ہیں جن سے انہوں نے خوب استفادہ کیا ہے ان کی احادیث کو لے کر آئے ہیں۔ اس طرح سے امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب لکھی، اور لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعد شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ برائے مہربانی ایک صحیح احادیث مشتمل کتاب لکھیں، تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھنا چاہیے۔ اچھا، امام مسلم کا اور امام بخاری کا ایک بہت بڑا فرق ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے وہ چیپٹرز قائم نہیں کیے، باب کے نام سے نا چیپٹرز قائم نہیں کیے، ایک کتاب کا نام رکھا ہے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، اس میں سارے کے سارے جو ہے وہ ہر حدیث کے اوپر عنوانات قائم نہیں کیے کہ بتا دیں آپ کو کہ یہ حدیث کس بارے میں ہے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، طالب علم کو سوچنے پہ وہ ابھاریں، خود غور کرو بھائی، خود فقاہت نکالو۔ لیکن بعد کے جو کچھ شارحین صحیح مسلم آئے یا کچھ صحیح مسلم کو لکھنے والے آئے، ناسخین جو کہلاتے ہیں، انہوں نے بہرحال لوگوں کی آسانی کے لیے اس میں چیپٹرز ڈال دیے ہیں۔ تو آپ کو اگر آج صحیح مسلم کے چیپٹر نظر آ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ چیپٹرز امام مسلم کی طرف سے لگائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ شارحین جیسے امام قاضی عیاض ہیں، امام نووی ہیں، ان کی طرف سے، اور کچھ جنہوں نے احادیث لکھی اور نسخ کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے نسخوں میں ہاتھ سے، انہوں نے ڈال دیے۔ تو یہ بعد والوں کا اجتہاد ہے۔ امام مسلم خالی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ اس طرح کہہ کے جو ہے وہ تقریباً 54 کی کتابیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں جمع کری، وہ آگے بڑھتے گئے۔ اچھا، امام مسلم رحمہ اللہ چونکہ وہ باب بھی قائم نہیں کیے انہوں نے، اس لیے وہ بہت زیادہ فقاہت کی طرف، ترتیب تو بڑی خوبصورت رکھی ہے۔ ہاں، ایک بتانا میں بات بھول گیا آپ کو، امام مسلم نے باب قائم نہیں کیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی احادیث غیر مرتب ہے جیسے مسند کی ہوتی، نہیں، وہ بڑی مرتب ہے اور بڑی باریکی کے ساتھ وہ لے کے چلتے ہیں۔ مطلب نماز کے اوقات کی احادیث ساری، پہلے ظہر آئے گی، پھر عصر آئے گی، پھر مغرب آئے گی، پھر عشاء آئے گی، فجر آئے گی، وہ ساری حدیثیں 100 150 200 حدیثیں ایک ہی جگہ جمع کر دی انہوں نے۔ یہ تو انہوں نے کام کیا ہے، لیکن ہر حدیث کے اوپر ٹائٹل نہیں دیا، یاد رکھیے گا۔ تو گویا اگر آپ ٹائٹل دیتے جائیں گے تو وہ خود بخود ایک منطقی ترتیب بنتی جائے گی ان تمام احادیث کی۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر معلقات انتہائی کم ہیں، جو معلق روایت جیسے ذکر کیا صحیح بخاری میں 1341 سے قریب ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ انتہائی کم ہے، اور تقریباً 15 یا 16 کے قریب معلقات علماء نے ذکر کی ہیں۔ تعداد کتنی ہے احادیث کی؟ اتنی ہی جتنی صحیح بخاری کے اندر ہے، یعنی کہ تقریباً 4000 حدیثیں ہیں بغیر ریپیٹیشن کے، اور اگر ریپیٹ والی بھی شامل کر دیں تو کچھ کہتے ہیں 12000، کچھ کہتے ہیں 8000۔ آج کے جو پرنٹڈ نسخے ہیں بخاری مسلم کے، اس میں آپ کو 7000 سے 8000 کے درمیان احادیث کی تعداد مل جاتی ہے، اور اس میں بلا کچھ اختلافات بھی رہتے ہیں احادیث کو کاؤنٹ کرنے میں۔ کچھ علماء کسی بات کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، کوئی امام بخاری کی بھی بات ہوگی اس کو بھی حدیث کاؤنٹ کر لیں گے، کچھ علماء کو کاؤنٹ نہیں کرتے، یہ فرق بہرحال رہتے ہیں۔
صحیح مسلم کی کون سی دو مشہور شروحات ذہن میں رکھ لیجیے کہ شروحات تو بہت ساری ہیں لیکن دو بہت ہی مشہور شروحات ہیں اور بہت ہی نفیس شروحات ہیں. اگر آپ کو ایک ہی شرح لینی ہے تو وہ ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج امام النووی رحمہ اللہ کی. یہ بہت بڑے فقیہ شافعی امام تھے جن کی کتاب ریاض الصالحین یقینا آپ سب کے پاس ہوگی, آپ نے سنا ہوا ہوگا نام بار بار. انہی کی کتاب ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج. یہ بہت نفیس شرح ہے. اور دوسری شرح جو ہے وہ ہے اکمال المعلم امام قاضی عیاض رحمہ اللہ کی. ویسے امام نووی نے قاضی عیاض کی شرح سے استفادہ کیا ہے لیکن پھر بھی قاضی عیاض رحمہ اللہ کی شرح جو ہے وہ بہت نفیس ہے اور بہت بڑے جلیل القدر ائمہ کرام میں سے تھے. یہ تھے اندلس کے علاقے کے, ٹھیک ہے, اندلس کے علاقے کے تھے, یعنی کہ اسپین جو آج ہے اس علاقے کے علماء میں بہت زیادہ انفرادیت ہوا کرتی تھی اور بہت زیادہ نئی باتیں جو ہے وہ یونیک باتیں آپ کو ان کی کتابوں میں سننے کو ملیں گی, پڑھنے کو ملیں گی. تو بہت ہی نفیس کتاب ہے. میں تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ آج کی کلاس میں کتب ستہ پر سے گزر جائیں. امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہوں گے اور اگر نیند آ رہی ہے تو نیند کو بھگا دیجیے. انشاءاللہ 6-7 منٹ میں گفتگو پوری کرتا ہوں. سنن ابی داود ہے, یہ امام ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ کی ہے جن کا انتقال ہوا 275 ہجری میں. انہوں نے کتاب کا نام رکھا السنن. یہ بھی کتابوں کی تعلیف کا ایک انداز ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ذکر کی جاتی ہیں ایک خاص ترتیب پر, طہارہ, صلاۃ, زکوٰۃ, اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اہل مکہ نے ان سے ان کی کتاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھ دی رسالۃ ابی داود الی اہل مکہ, جس میں اپنی کتاب کے بارے میں پوری تفصیل بتائی ہے. اب سوچیں ہم اگر کتاب کا صحیح تعارف کرانا ہے تو اصل میں ہمیں وہ رسالہ پورا پڑھنا پڑے گا اور آپ کو پڑھانا پڑے گا تاکہ آپ امام ابو داود سے خود جان لیں, خود سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے. لیکن بہرحال یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. اس کتاب میں صحیح حدیثیں بھی ہیں اور حسن حدیثیں بھی ہیں اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں امام ابو داود نے خود ذکر کرنے کے بعد کہہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ذہن میں سوال آئے کہ کیوں بھی لکھی حدیثیں, کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں جب حدیث ضعیف ہے تو لکھی کیوں؟ بھائی لکھ اس لیے دی کہ بتا دیں آپ کو, آپ کے علم میں آ جائے. کل کو آپ آ کے یہ نہ بولیں کہ اس بارے میں ایک حدیث تھی امام ابو داود سے رہ گئی, اتنی مشہور حدیث تھی. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے یہ حدیث لیکن یہ میں نے بتا دی ہے اور آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ حدیث کمزور ہے. اس طرح سے علماء جو ہیں وہ تنبیہ کرنے کے لیے, آگاہی دینے کے لیے احادیث لکھ دیا کرتے تھے. اس کی بھی بہرحال بہت ساری شروحات ہیں. اس میں مشہور شرح امام خطابی رحمہ اللہ کی ہے معالم السنن کے نام سے, اور اگر آپ کوئی ایک شرح لینا چاہتے ہیں تو عون المعبود امام شرف الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ کی ہے. کچھ کہتے ہیں وہ شمس الحق عظیم آبادی کی ہے. بہرحال لمبی بحث ہے. عون المعبود شرح سنن ابی داود, یہ انتہائی نفیس اور آسان شرح اس کی موجود ہے. جامع ابی عیسیٰ الترمذی, دیکھیے ہم نے اس کو سنن ابی عیسیٰ الترمذی نہیں کہا. درست بات یہ ہے کہ اس کا نام جامع ہے نہ کہ سنن. سنن اور جامع میں کیا فرق ہے؟ سنن میں زیادہ تر فقہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں, جامع میں فقہی بھی آتے ہیں اور زہد, ورع, فضائل, مناقب, فتن, قیامہ, یہ سب جو ابواب ہیں جن کا فقہ سے ڈائریکٹ لنک نہیں بھی ہے وہ بھی کتابیں ذکر کر دیتے ہیں. تو امام بخاری کی کتاب جو ہے وہ جامع الصحیح ہے, امام مسلم کی کتاب جو ہے وہ جامع الصحیح ہے. اسی طرح تیسری کتاب جامع ابی عیسیٰ الترمذی ہے, اور باقی جو بچیں کتب ستہ میں سے وہ سب کے سب سنن ہیں. تو یہ فرض ذہن میں رکھیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں کتاب التفسیر بھی موجود ہے, اس کے اندر کتاب الفتن بھی ہے, اس کے اندر کتاب الملاحم ہے, اس میں کتاب احوال یوم القیامہ ہے جو کہ جامع کا موضوع ہے نہ کہ ڈائریکٹ سنن کا موضوع. تو جامع ترمذی جو ہے یہ بہت نفیس کتاب ہے اور اس کی تو بہت زیادہ خصوصیات ہیں. اس کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ خالی حدیث بیان نہیں کرتے بلکہ حدیث کا چٹا بھی بیان کرتے ہیں. پھر حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کا حکم کیا ہے, یہ خاصیت ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی باقی 6 ائمہ کرام کے مقابلے میں. امام بخاری اور مسلم نے تو خیر اپنے اوپر لازم کر لیا حدیث تو صحیح کہنا, لیکن ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اکثر احادیث کے اوپر خاموش رہتے ہیں, کوئی حکم نہیں لگاتے. کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تقریباً 99% احادیث ایسی ذکر کری انہوں نے جس پر خود حکم لگا دیا یہ حدیث حسن ہے, یہ حدیث صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اب باقی ائمہ کرام کا ان سے اتفاق ہے کہ نہیں یہ الگ بحث ہے, لیکن امام ترمذی نے بہرحال اس کا خاص اہتمام کیا. پھر امام ترمذی رحمہ اللہ باقاعدہ فقہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس پہ فلاں صحابہ کرام نے عمل کیا, فلاں ائمہ کرام نے عمل کیا. پھر اس حدیث کے متعلق اسی ٹاپک کے بارے میں اگر دیگر صحابہ کرام کی روایتیں ملتی ہیں تو وہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ جناب اس ٹاپک پہ, جیسے مثال کے طور پہ اگر قصر نماز کی روایت ذکر کری تو کہہ دیں گے اسی ٹاپک پر قصر کے بارے میں یہ احادیثیں ہیں. امام حضرت عائشہ کی, ابو ہریرہ کی, ابو سعید خدری کی, کبھی کبھی 8 9 10 صحابہ کا نام ذکر کر دیتے ہیں کہ ان صحابہ کی احادیث بھی بھائی دیکھ لینا اگر تم صحیح سے فقاہت حاصل کرنا چاہتے ہو اس ٹاپک کے بارے میں. تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نفیس خصائص پر مشتمل یہ کتاب ہے, اور
اس کے اندر بھی کچھ احادیثیں حسن، صحیح اور ضعیف طرح کی موجود ہیں۔ اس کی مشہور شروحات کے اندر امام ابن العربی کی شرح عارضۃ الاحوذی اور امام عبد الرحمن مبارک پوری کی شرح تحفۃ الاحوذی، جو کہ اگر آپ کو کوئی ایک شرح لینی ہے تو وہی کافی ہے، تحفۃ الاحوذی عبد الرحمن المبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ پانچویں کتاب جو ہے وہ ہے سنن نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی النسائی، جن کا انتقال ہوا تھا 303 ہجری، یعنی کتب ستہ کے مؤلفین میں سب سے آخر میں یہ آئے ہیں امام نسائی وفات کے اعتبار سے۔ ان کی کتاب کا نام ہے السنن، کچھ کہتے ہیں السنن، پہلے السنن الکبریٰ تھی جو چھپی ہوئی ہے، پھر اسی سے انہوں نے مختصر کیا سنن الصغریٰ کو، اسے کچھ سنن الصغریٰ کہہ دیتے ہیں، کچھ المجتبیٰ کہہ دیتے ہیں، مجتبیٰ مطلب چنی ہوئی، تو یہ اس کتاب کے مشہور نام ہے۔ سنن کبریٰ الگ کتاب ہے، آج چھپی ہوئی ہے، اور سنن الصغریٰ اور المجتبیٰ یہ کتب ستہ میں ہم لوگ جس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ بحث موجود ہے کہ کیا سنن کبریٰ بھی کتب ستہ میں آتی ہے کہ سنن صغریٰ آتی ہے خالی، اس پہ میں فی الحال مختصر بات کر رہے ہیں تو اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بہت سی علماء کی نظر میں سنن کبریٰ پوری کی پوری کتب ستہ کے اندر داخل ہے، اور دیگر کی نظر میں نہیں جناب، صرف جو صغریٰ ہے اور جو مجتبیٰ ہے وہی شامل ہے۔ بہرحال اللہ عالم اس میں صحیح ترین بات کیا ہے ابھی میرے علم میں نہیں۔ اور یاد رکھیے گا سنن نسائی کی خاصیت کہ جو راویوں کا ضابطہ ہے نا کہ کیسے راویوں کی حدیث میں ذکر کرنی ہے، اس میں امام نسائی رحمہ اللہ بہت سخت تھے، تو اس میں صحیح ترین احادیثیں موجود ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم جس طرح راویوں کو جانچتے تھے، جانچ پڑتال کرتے تھے ان کی، اس طرح سے ہی امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ راویوں کی تحقیق کری ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر آپ کو بہت چوٹی کے راوی ملیں گے جو صحیح احادیث ہے کہ امام نسائی جو ہے وہ اس میں تھوڑا سخت تھے، اگر راوی کمزور ہو تو اس کی روایت کو چھوڑ ہی دیا کرتے تھے۔ بہرحال پھر بھی اپنا اجتہاد تھا ان کا، تو کچھ ایسی روایتیں ذکر کر دی ہیں جو کہ ہمارے دیگر علماء کی نظر میں اس میں کچھ نہ کچھ ضعف موجود ہے۔ اس کی بہت زیادہ مشہور کچھ پرانی قدیم شروحات نہیں ہیں، لیکن آج کے زمانے میں پھر بھی اس کی بہت کچھ شروحات عام ہو گئی ہیں۔ پرانی شروحات میں سے امام سیوطی کی شرح ہے اور امام سندھی کی شرح ہے سنن نسائی پر، یہ تو موجود ہیں، لیکن جو آج کل ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی انتقال ہوا کچھ ٹائم پہلے، آپ شاید نام سنا ہو، محمد بن علی آدم الاثیوبی، انہوں نے جو ہے وہ سنن نسائی کی بہت ضخیم شرح لکھی۔ وہ پہلے 40 جلدوں میں آئی تھی، پھر وہ 20 جلدوں میں آ گئی، 40 اجزاء کو انہوں نے 20 جلدوں میں چھاپا ہے، بہت تفصیلی اور مفصل شرح ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت بڑے عالم دین لاہور سے ان کا تعلق تھا، شیخ عطاء اللہ حنیف الفوجیانی یا البوجیانی ہمارے یہاں کہتے ہیں، عرب الفوجیانی کہتے ہیں، ان کی بھی کتاب ہے التعلیقات السلفیہ، بہت ہی نفیس شرح ہے اس کی۔ اور مسجد نبوی کے ایک کیا کہتے ہیں استاد ہیں اور بھی پڑھاتے بھی ہیں، سعودیہ کے اندر بہت سینئر عالم دین ہیں، محمد بن محمد المختار الشنقیطی رحمہ اللہ۔ ان کے والد محترم نے، ان کے والد کا نام تھا محمد المختار شنقیطی، ان کا انتقال ہو گیا کافی عرصہ پہلے، انہوں نے لکھی تھی شرح سنن نسائی، جس میں 3 جلدیں، بہت موٹی موٹی جلدیں جو ہیں وہ 3 اجزاء ایک موٹی جلد کے اندر جو ہے وہ چھپے ہیں، لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکے، وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ وہ نہیں ہے جو صاحب اضواء البیان ہے، لوگ مکس کر جاتے ہیں۔ اضواء البیان کے جو مؤلف ہیں، جو کی تفسیر ہے، وہ ہے محمد الامین الشنقیطی، اور ابھی جو میں نے کہا عالم دین زندہ ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن محمد المختار الشنقیطی، جو اس وقت سعودیہ کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ ان کے والد کی یہ شرح تھی سنن نسائی کی، ان کا نام تھا محمد المختار الشنقیطی، ٹھیک ہے۔ آخری کتاب جس کے بارے میں ہم بات کر کے اپنی بات کو پورا کرتے ہیں آج کی کلاس میں، وہ ہے سنن ابن ماجہ، ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ، ان کا انتقال ہوا 273 ہجری کو، اور یہ مشہور ہے سنن ابن ماجہ کے نام سے۔ اور یاد رکھیے گا میں نے کہا تھا آپ سے کہ کتب ستہ میں پہلے موطا آتی تھی اس کی جگہ، تو ابن طاہر مقدسی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابو الفضل، انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی شروط الائمہ ستہ کے نام سے، کہ ائمہ ستہ کی کتابوں کی شرائط، کس طرح کے راوی لے کر آئیں، کس طرح کی احادیث لے کر آئیں، تو انہوں نے موطا کی جگہ جو ہے وہ ابن ماجہ کو ڈال دیا، پھر باقی ائمہ کا نام نے بھی ان کو فالو کیا، اور اسی طرح سے معاملہ چلتا گیا۔ اس میں تقریباً 4000 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ یہ سنن اربعہ کے اندر آپ کو تقریباً احادیث کی تعداد سنن نسائی میں تقریباً 5000 سے کچھ مل جائے گی، باقی تینوں میں جو ہے باقی تینوں میں مراد یہ ہے کہ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ، ان میں تقریباً 4000 سے 5000 کے درمیان آپ کو احادیث کی تعداد مل جائے گی۔ ایگزیکٹ فگر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر کتاب کھول لیں گے آخر میں جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تمام کتابوں کی جو ایگزیکٹ تعداد حدیث ہے وہ مل جائے گی۔ ایک مسئلہ میں بیان کر دوں، کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو کہ جامع ترمذی ہے تو میں نے سنن اربعہ کیوں کہا پھر،
یعنی یاد رکھ لیجیے سنن اربعہ کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ علماء کی نظر میں ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. تو دیکھا جائے تو سنن ثلاثہ ہوئیں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جامع جو ہے وہ ترمذی جو ہے وہ جامع ہے. بہرحال چونکہ یہ چاروں کتابیں ان میں صحیح، حسن، ضعیف موجود ہے، اور کتب ستہ کی تقسیم میں چونکہ آ جاتی ہیں اور قریب قریب لکھی گئی ہیں، ایک ساتھ چونکہ شہرت حاصل ہے، کتب ستہ کے مفہوم میں بھی چونکہ وہ آتی ہیں، تو اس لیے ان کو سنن اربعہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے. ورنہ اگر آپ باریک چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے بھائی سنن ثلاثہ، اور کیا کہتے ہیں جامع ترمذی کو الگ سے مینشن کر دیجئے. بہرحال اگر مسئلہ پتہ ہے تو استعمال کرنے میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس لفظ کو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، سنن ابن ماجہ کی جو احادیث ہیں اور جو راوی ہیں اس کے اندر ان میں بہرحال تھوڑی سی نرمی پائی جاتی ہے. امام ابن ماجہ نے جو ہے وہ بہت زیادہ تساہل سے بھی کام لیا ہے احادیث کو ذکر کرنے میں، تو اس میں بہت سی ضعیف حدیثیں بھی موجود ہیں، حسن حدیثیں بھی ہیں، بلکہ کچھ علماء کہتے ہیں اس میں موضوع روایتیں بھی موجود ہیں. اس لیے علماء کی نظر میں یہ چھٹے نمبر پر آتی ہے صحت کے اعتبار سے. یعنی اگر ہم ان کو ترتیب دینا چاہیں، سب سے پہلے بخاری ہے، پھر مسلم ہے، پھر تیسرے نمبر کی کتاب کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے اندر. کچھ کہتے ہیں ترمذی، کچھ کہتے ہیں ابو داؤد. فقہا اور جو اس طرح سے ترتیب لے کر آئے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور جس کثرت سے وہ استدلال کرنے، جن احادیث سے فقہا نے استدلال کیا ان احادیث کو مینشن کرتے ہیں، تو وہ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے. زیادہ تر مشہور یہی ہے. چوتھے نمبر پہ امام ابو الترمذی کتاب ہے جامع ترمذی، پانچویں نمبر پہ سنن نسائی ہے، اور چھٹے نمبر پہ ابن ماجہ. اس طریقے سے باقاعدہ کتب ستہ ہماری پوری ہو گئی مختصر طور پہ. یاد رکھیے گا اس کے بعد والے مرحلے کی کتابیں بھی ہیں، یعنی کہ ان صدی کے بعد چوتھی صدی جو گزری ہے اس میں بھی باقاعدہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے. اس کے پانچویں صدی کے دوران چلے جائیں گے تو سنن کبریٰ بیہقی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے امام کیا کہتے ہیں دارقطنی کی کتابیں بھی ہیں چوتھی صدی کے اندر. بہت سی کتابیں ہیں، لیکن عام طور پہ پھر علماء کرام جو ہیں وہ کتب ستہ اور اس کے دائرے کی احادیثوں کو زیادہ تر پھیلاتے ہیں، زیادہ تر اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، زیادہ اللہ نے ان کو قبول عام عطا فرمایا ہے. تو پھر جو آج کے زمانے میں حدیثی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ انہی کتابوں سے ہی اخذ کر کے لکھی جاتی ہیں. تو اس طرح سے بہرحال تھوڑا بہت آپ کو میں نے تدوین حدیث کا ایک ذرا موضوع کوشش کری کہ ان دو کلاسز میں مختصر طور پہ ہم گزر جائیں، یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں کتب ستہ تک. اور یہ مشہور کتابیں لکھی گئیں ان شرائط کے ساتھ، ان ضابطوں کے ساتھ لکھی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حدیث کی محبت عطا فرمائے اور ان محدثین کے منہج پر قائم و دائم رکھے اور ان سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.